بلا تمثیل و تشبیہ، اس وقت جو ارض فلسطین کا حال ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے۔ ہر غیرت مند مسلمان سب سے پہلے تو ان ویڈیوز کو دیکھ نہیں پاتا، دیکھتا ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ میں نے ایک جملہ پڑھا تھا، وہ جملہ غالباً شیخ احمد یاسین کا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو سمجھتے تھے، جب ہم چھوٹے تھے تو سمجھتے تھے کہ یہودی فلسطین پر قابض ہے، یہودی غزہ پر قابض ہے۔ فرمانے لگے کہ جب ہم بڑے ہو گئے تو پتہ چلا یہودی سارے عرب پر قابض ہیں سوائے فلسطین کے۔ ان کی بات، ان کے یہ جملے، ان کے یہ الفاظ آج 100% ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں۔ فرمانے لگے جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہودی جو ہیں وہ غزہ پر قابض ہیں، اور فرمانے لگے جب شعور کی سیڑھی پر، شعور کی دہلیز پر ہم نے قدم رکھا تو پھر ہم نے خود دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ صرف سارے عرب پر قابض ہیں سوائے فلسطین کے۔ آج آپ دیکھ لینا عرب ممالک کے حکمرانوں کا کیا حال ہے، مسلم ممالک کے حکمرانوں کا کیا حال ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ غیور حکمران جو ہے وہ ہمیشہ اپنی تلوار کو جو ہے رکھتا تھا اپنے پاس۔ آج بھی عرب کا رواج ہے، ان کے ہاں جب کوئی دلہا شادی کرتا ہے یا شادی حال میں آتا ہے تو ظاہراً تو اس نے اسلامی لباس زیب تن کیا ہوتا ہے، اور اس کے پاس باقاعدہ ایک پٹے کے اندر تلوار بھی موجود ہوتی ہے، تلوار بھی موجود ہوتی ہے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے یہودیوں کی ان کے ساتھ دوستی ہوئی ہے اور عرب حکمرانوں نے دوستی کی ہے تو پھر ہمیں نتیجہ کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، فرمایا اے ایمان والوں، اے ایمان والوں، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ حکم عدولی کون کر رہے ہیں؟ عرب حکمران، مسلمان حکمران۔ فرمایا بعضهم اولیاء بعض، اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم انہیں دوست نہ بناؤ کیونکہ یہود و نصارہ خود آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہود و نصارہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے۔ پہلے اللہ نے حکم دیا کہ بعض آ جاؤ دوست نہ بناؤ، اور اگر چھپے چھپے دوستی کے پیغام بھیجو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بغل میں چھری منہ میں رام رام والا کام کریں گے۔ پھر آگے اللہ نے خود دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، فرمایا یہود و نصارہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے۔ ہاں اللہ نے آگے یہ بھی فرمایا حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ دوست بنیں گے تو ایک وجہ پہ بنیں گے۔ اگر وہ تمہارے دوست بنیں گے تو صرف ایک وجہ پر بنیں گے۔ وہ وجہ کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب تک تم ان کی پیروی نہ کرو، جب تک تم ان کی ملت میں داخل نہ ہو جاؤ۔ آج ہم دیکھتے ہیں بظاہر ہم مسلمان ہیں، بظاہر ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا تعلق یہود و نصارہ کے ساتھ بڑا مضبوط ہے۔ مسلم حکمرانوں کو دیکھ لیں،
مسلم حکمرانوں کا آپس میں جو تعلق ہے وہ ہمیں اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر نظر نہیں آتا، لیکن غیرت مند غیور حکمران وہاں پر بھی جا کر مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا جب ایک مسلم حکمران پر نازک وقت آ جائے، جنگ کا وقت آ جائے، تو دوسرے مسلم حکمران ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ فلسطین تو آج کی بات ہے، آپ افغانستان کی مثال لے لیجئے۔ افغانستان پر 20 سال تک امریکہ حملہ آور ہوتا رہا، 20 سال تک یہ جنگ و قتال جاری رہا، لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے اسلام میں لچک رکھی ہے، یہ کافر اسے جتنا دبائیں گے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ کافر اسلام کو جتنا دبانے کی کوشش کریں گے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ اور یاد رکھو، اسلام سدا امتحان نہیں لیتا، اسلام سدا امتحان نہیں لیتا، اور جب اسلام امتحان لیتا ہے تو پھر کھروں کو الگ کرتا ہے، کھوٹوں کو الگ کرتا ہے۔ اسلام دیکھتا ہے غیرت مند کون ہے، اسلام دیکھتا ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے دل میں کتنا درد موجود ہے۔ اسلام یہ بھی دیکھتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی تو ہیں، اب آیا کہ یہ بھائی بھائی کا جو رشتہ ہے، مومنوں کا جو آپس میں رشتہ ہے، یہ کتنا مضبوط ہے۔ آج فلسطین پر کیا کچھ نہیں ہو رہا، آپ مجھ سے زیادہ دنیا دار ہیں، آپ مجھ سے زیادہ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہوں گے، مجھے بتائیے کوئی ایسا حکمران جس نے مذمتی بیان کے علاوہ ان کا ساتھ دیا ہو۔ آپ کے نزدیک 2-4 ملکوں کے نام آئیں گے، ہاں، جنہوں نے اپنے ہتھیار بھیجے۔ میں نے ایک عالم دین کا یہ بیان بھی سنا، انہوں نے کہا کہ ابھی جو اسرائیل نے جنگ کی ہے یہ چھوٹی جنگ ہے فلسطین کے ساتھ، اور فلسطین ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، فلسطین ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ کہا اس سے بڑی جنگ چھڑے گی پاکستان کے ساتھ، بڑی جنگ چھڑے گی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یاد رکھنا، جس طرح ہمارے حکمران ابھی خاموش ہیں اس وقت میں بھی خاموش رہیں گے۔ اب جہاد کا ٹاپک جب آتا ہے نا، یہ لفظ جہاد آتا ہے تو کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ارے بھائی جہاد کی بات نہیں آنی چاہیے۔ اور سنیں، اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، الجہاد ماض الی یوم القیامہ، فرمایا یاد رکھو جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ جہاد قیامت تک، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اب جب لفظ جہاد آتا ہے تو آپ کے اور میرے دماغ میں صرف ایک بات آتی ہے، وہ یہ ہے کہ بس گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو جاؤ، تلوار ہاتھ میں پکڑو اور کافر کے مقابلے میں چلے جاؤ۔ یاد رکھو، علماء کرام نے جہاد کی کئی قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ حضور ختمی المرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اعظم الجہاد کان عند جابر سلطان و کلمۃ الحق، فرمایا سب سے بڑا جہاد، سب سے بڑا جہاد ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا، بغیرت حکمرانوں کو جگانے کے لیے غیرت کی اذان دینا، مردہ ضمیر وزراء کو جگانے کے لیے غیرت کی اذان دینا۔ آپ کے پاس تمام ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، آپ کم سے کم ایک ایسا جملہ، ایک ایسا بیانیہ تو جاری کر دیتے کہ اسرائیل تو حیران تو ہوتا کہ ہاں بھئی پاکستان بھی ان کے حق میں کھڑا ہو گیا۔ واللہ یقین کرو، درد دل بیان کر رہا ہوں، اللہ کی قسم منبر رسول پر بیٹھا ہوں۔ مجھے بتائیے کل قیامت کے دن اگر اللہ رب العالمین نے یہ پوچھ لیا، فلسطین میں تمہارے مسلمان بھائی ذبح ہو رہے تھے، تم تو جسد واحد کی طرح تھے نا، تم تو جسد واحد کی طرح تھے، تم نے کیا کیا؟ بتاؤ، کوئی جواب ہوگا؟ ہم کیا کہیں گے؟ ہمارے حکمران بے ضمیر تھے۔ ہم کیا کہیں گے؟ ہمارے حکمران بہرے تھے۔
ہم کیا کہیں گے؟ ہمارے حکمران اندھے تھے. اللہ فرمائے گا چلو وہ تو اندھے تھے، تمہیں تو میں نے آنکھیں دی تھی. پھر ہمارے پاس یہی جواب ہوگا، ہمارے پاس یہی جواب ہوگا. کیا ہوگا؟ یا ارحم الراحمین، ہاں آنکھیں تھیں لیکن ہم نرم اور ململ کے بستر پر آرام سے لیٹ کر موبائل کی اسکرین پر فلسطین کا وہ منظر دیکھ کر استغفر اللہ پڑھتے تھے. باتیں اگرچہ تلخ ہیں لیکن حقیقت پر مبنی ہیں. یا اللہ نے قرآن میں بھی کہہ دیا، حضور نے حدیث میں بھی فرما دیا، یہود و نصارہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے. مجھے بتائیے یہ حکمران جتنی بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں دوست بن جائیں گے؟ ان حکمرانوں کا قول سچا ہوگا یا میرے نبی کا قول سچا ہوگا؟ یا اللہ کا قرآن سچا ہے؟ سوچئے، تھوڑا سا نہیں پورا سوچئے گا. آج ہم یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے ایک بیان بھی جاری نہیں کر رہے. پتہ ہے امداد بند ہو جائے گی، ہمیں پتہ ہے. ہم پہلے ہماری معیشت کے پہیہ جہاں میں برا حال ہوا. یاد رکھو سیاست گندی چیز نہیں ہے. سیاست کو گندے چہروں نے گندا بنا دیا. سیاست کو گندے چہروں نے گندا بنا دیا. سیاست بڑی پاکیزہ چیز ہے. آپ اس سیاست کو دیکھیں نا، سیاست مصطفیٰ کے نام سے کتابیں ملتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھیں تو حیران ہوں گے. اور سیاست صحابہ کے نام سے بھی اس کے در باب موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز کی سیاست. کاش کہ تم نے کسی غیرت مند کو ووٹ دیا ہوتا، کسی زندہ ضمیر انسان کو ووٹ دیا ہوتا، تو آج فلسطین پر جب پہلا حملہ ہوا ہوتا تو غیرت مند حکمرانوں کی اگر ہمارے پاس پوری کابینہ موجود ہوتی تو آج ہم کہتے کہ بھائی الحمدللہ پاکستانی عوام بھی غیرت مند ہے کہ انہوں نے ان غیرت مندوں کو آگے بھیجا ہے. لیکن کیا پاکستانی عوام بھی سو رہی ہے اور ہمارے یہاں کے وزیر بھی سو رہے ہیں. آپ یقین کریں واللہ میں نے ایسی ویڈیوز دیکھی فلسطین کی. میں نے ایک ویڈیو ایسی دیکھی، بچہ تھا 4-5 سال کا ہوگا، ناف سے نیچے کا دھڑ تو ہے ہی نہیں، 2 بازو ہیں اور چہرے کا اگلا حصہ ہے، پچھلا ہے ہی نہیں. اور وہ ایک نوجوان، ایک بابا بڑی عمر کا، اسے ایک ہاتھ میں پکڑ کر کہہ رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے. کہا مسلمانوں یاد رکھو ہم نے اپنے وطن کے دفاع کے لیے یہ قربانیاں دی ہیں، تم اسے یاد رکھو یا نہ یا رکھو، اللہ اسے ضرور یاد رکھے گا. آج بتاؤ نا، آپ کے اور میرے بچے کو 103 102 بخار ہو جائے، ہم فٹافٹ ایمرجنسی میں آفس سے چھٹی لے کر جاتے ہیں، کچھ ہو نہ جائے. آخر وہ بھی تو کسی ماؤں کے لال تھے نا، آخر ان کو بھی کسی ماؤں نے جنم دیا تھا. لیکن قربان جائیں ایسے غیرت مند بچے جو بندوقوں کی، توپوں کی آوازوں میں پلے بڑے، وہ ان چیزوں سے خوف زدہ نہیں ہوتے. لیکن میں حیران ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کے کانوں میں جوں تک نہیں رہی. میں حیران ہوں کہ ہمارے مسلم پاکستانی عوام ابھی تک سو رہی ہے. کیا کرو کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا؟ ابھی تو الحمدللہ آپ کی میری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، ابھی اور آپ کی تو میری بصارت بھی سلامت ہے، سماعت بھی سلامت ہے، جسم کا کوئی وجود ایسا نہیں ہے، کوئی اعضاء ایسا نہیں ہے جو معذور ہو. کل قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ آپ کیا کہو گے؟ مجھے اپنے کاروبار سے فرصت نہیں تھی. وہ بھی کہہ سکتے تھے ہمیں کاروبار سے فرصت نہیں ہے. ہاں مذمتی بیان وہ دے جس کے پاس ہتھیار نہ ہو. اور یاد رکھو مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے. مومن کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ اونچی بولو کیا ہے؟ لیکن جو مومن ایٹمی پاور رکھتا ہو اور وہ پھر بھی بولے دعا کرو، تو بتاؤ قوم اسے بزدل کہے گی یا بہادر کہے گی؟ کہ نوجوان کون سے میدان میں اچھا لگتا ہے؟ میدان جہاد میں. نوجوان اپنے جو نوجوانی کو اگر قربان کروانا چاہتا ہے تو اللہ کے راستے میں قربان کروائے. کرکٹ کے نام پر جوانی قربان کر دو گے، پیسہ ملے گا، وقتی طور پر شہرت ملے گی، جب مر جاؤ گے نا تو قبر پر کوئی پھول چڑھانے بھی نہیں آئے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بھی کچھ پسندیدہ کھیل ہیں.
لیکن کرکٹ نہیں ہے، ہاکی بھی نہیں ہے. میں بزرگوں کو دیکھتا ہوں اکثر رات کو جب پروگراموں سے آتا ہوں، رات 12 بجے 1 بجے چائے والے ہوٹل پر بیٹھ کر چھکا گوٹی کھیل رہے ہوتے، تاج کھیل رہے ہوتے. اس وقت تمہاری داڑھی میں جو سفید بال تھے، اللہ کو اس سے حیا آتی ہے. تمہیں خود شیشے کے آگے کھڑے ہو کر اپنا چہرہ دیکھ کر حیا نہیں آتی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہاری بزرگیاں نوجوانوں کو دین کی طرف مائل کرتی. لیکن اب کیا ہوا؟ ہمارے بزرگ چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھ کر جب چھکا گوٹی کھیلنے لگے تو نوجوان بھی کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے زندگی اسی عیاشی میں گزاری، ہم گزار رہے تو کیا فرق آ جائے گا. خدا کے لیے تھوڑا سا نہیں، پورا سوچئے گا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تیر اندازی کا کھیل بڑا پسند ہے، مجھے تیر اندازی کا کھیل بڑا پسند ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے وہ گھوڑا سوار بڑا پسند ہے جو گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر تیر اندازی کرتا ہے. اب آپ سوچئے، ہمارے ہاں مادیت ترقی کر گئی، تیروں کا دور ختم ہو گیا، ہتھیار نئے آ گئے. اب کون سا آیا؟ اور پتہ ہے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تلوار بنانے والا اور تلوار چلانے والا دونوں جنتی ہیں. اب سوچے نا، تلوار بنانے والے نے بنا دی، اس کو منافع ملا، اس نے بیچ دی، آگے کیا ہو گیا؟ آگے اگلے نے جا کر ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اپنی جوانی کو قربان کر دیا جہاد فی سبیل اللہ کے نام پر. محنت تو اس کی تھی، ہتھیار اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس نے ہتھیار بنایا وہ بھی جنتی، جس نے ہتھیار چلایا وہ بھی جنتی. اب آپ سوچیں نا، جو ہتھیار بنا کر بیچ رہا ہے منافع کے ساتھ وہ بھی جنتی ہے، اور جو مجاہدین کی مالی طور پر مدد کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی جنتی. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ نہ مالی طور پر ساتھ ہیں، نہ لسانی طور پر ساتھ ہیں. اور ایک جہاد کی قسم ہے جہاد بالسیف، تلواروں سے جہاد کرنا. لیکن ہمارے ہاں تلواروں کا فقدان نہیں رہا. ہمارے ہاں تلواریں، چھریاں یہ 10 محرم الاحرام کے ایام میں 1 محرم سے زیادہ بکنا شروع ہو جاتی ہیں. حالانکہ تلواروں کو انسان اپنے وجود پر مارنے کے لیے نہیں خریدتا، کافر سے مقابلے کے لیے خریدتا ہے. اور یاد رکھو جتنے بھی ہتھیار ہیں، تلوار تو مومن کا ہتھیار ہے، ہر مومن کے پاس ہونی چاہیے تھی. لیکن اب ہم نے دیکھا جب تلواریں فقط رقص کرنے کے لیے استعمال ہونے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ دلوں پر زنگ چڑھا دیتا ہے. ہم نے دیکھا لوگوں نے سونوں کی تلواریں بنا کر لوگوں کو گفٹ کی. آپ دور کدھر جاتے ہیں، سعودی عرب کی مثال لے لیں، ان کے پاس امریکہ کا صدر آیا، انہوں نے کیا کیا؟ تحفے میں سونے کی تلوار دی. حالانکہ یہ تو مومن کا ہتھیار تھا، کافر کے ہاتھ میں کیوں دیا؟ کئی سوال اٹھتے. لیکن یاد رکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے جس انداز میں جہاد کیا، واللہ اگر میں اور آپ ایک صحابی کا بھی واقعہ پڑھ لینا، میں اور آپ بھی میدان جہاد میں اتر جائیں گے. ہمیں روایات کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے حضرت عبداللہ بن حذیفہ کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ جب جہاد کرنے کے لیے گئے، جنگ کرنے کے لیے گئے، تو ہرقل کا جو بادشاہ تھا اس کے سپاہیوں نے 80 مسلمان مجاہدین کو گرفتار کر لیا. اب جب گرفتار کر لیا، ماشاءاللہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ بڑے خوبصورت بھی تھے، بڑے حسین اور جمیل نوجوان تھے. اب وہ بادشاہ نے دیکھا، بادشاہ نے کہا یار اس کو کسی طریقے سے مائل کرو، بڑا خوبصورت نوجوان ہے. اللہ اکبر. کہا کہ جو تم نے دین قبول کیا ہے اس دین کو چھوڑ دو اور ہمارے مشن میں آ جاؤ، تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہاری جان بچ جائے گی. حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے فرمایا ایسا ناممکن ہے. کہا بادشاہ تو پتہ ہے تو کیا بول رہا ہے اور تو کس سے مخاطب ہے؟ ابھی حدیث پڑھی تھی ان من اعظم الجہاد کان عند جابر سلطان او کلمۃ الحق. ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا. جب یہ بات بولی
تو بادشاہ نے کہا اچھا یہ ایسا نہیں مانے گا، یہ ایسا نہیں مانے گا۔ اس وقت کے جلاد کو بلایا، کہا اس کے سامنے اسی کی جماعت کے 2 لوگوں کو قتل کر دو، شاید اس کا دل موم ہو جائے۔ ہم میں سے تو بعض اتنے بزدل ہیں کہ قربانی کے جانور ذبح کرتے ہوئے رخ موڑ لیتے، کہتے خون نہیں دیکھا جاتا، حالانکہ مسلمان کو بحیثیت مومن مضبوط اور قوی دل ہونا چاہیے تھا، لیکن اتنا کہ حلال جانور کا خون بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے فرمایا ایسا ناممکن ہے۔ جب 2 نوجوانوں کو آپ کے سامنے قتل کر دیا گیا، فرمایا لے جاؤ اسے بھی قتل کر دو۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو جب لے جایا جا رہا تھا، آپ زاروں قطار رو پڑے۔ محدثین نے لکھا کہ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی۔ میرے اور آپ کے 6-7 آنسو نکلے نا، بس ہو جاتی ہے، اندر آنسو ہی نہیں رہتے۔ جب خوف خدا ہی نہیں ہے تو آنسو کہاں سے پیدا ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ اب جو قتل کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ بندہ مان گیا ہے، رو رہا ہے۔ واپس گئے بادشاہ کے پاس، بادشاہ کو کہا کہ لگتا ہے کہ یہ مان گئے ہیں اور یہ ڈر گیا ہے اور اب رو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سے کہا کہ ہاں بھائی بولو کیا معاملہ ہے، مان جاؤ ہماری بات، جان بخشی جائے گی۔ آپ نے فرمایا تو شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تیری بات اور اپنے 2 بھائیوں کی میت دیکھ کر رو رہا ہوں، نہیں، میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ عبداللہ کی 1 جان ہے، اگر 1000 جانیں ہوتی وہ بھی قربان کر دیتا۔ اتنے میں حضرت عمر بن خطاب کا خط بھی اس بادشاہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ ہمارے جتنے بھی تم نے مجاہدین پکڑے ہیں انہیں چھوڑ دو، اور اگر نہیں چھوڑو گے، میں نے آپ کو کہا نا بیانیہ ایسا ہو کہ بابا جی بھی کہا کرتے تھے ایسا بیان کرو، ایسا بیانیہ دو اگلے کا دھواں تو نکلے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اگر تم ہمارے مجاہدین کو نہیں چھوڑو گے تو پھر یاد رکھو ہم آ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے یہ ارشاد فرمایا ہم آ رہے ہیں۔ وہ بادشاہ جس کرسی پر بیٹھا تھا ادھر ہی گھبرانے لگ گیا۔ اس نے کہا کہ بھائی عمر کا خط آیا ہے، اور عمر کا جاہو جلال تو ویسے ہی مشہور ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا اب کیا کیا جائے؟ اس نے مشاورت کی، اس نے کہا ساروں کو چھوڑ دو۔ کہا کہ اگر ساروں کو ایک دم چھوڑوں گا تو کہیں گے عمر سے ڈر گیا، کوئی بہانہ بنا کر ان مسلمانوں کو چھوڑنا ہے مجاہدین کو، بھائی کیا بہانہ بنائیں؟ اس نے کہا عبداللہ تمہیں قتل کر دیتے باقی سب کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ کیا فرمایا؟ مجھے منظور ہے۔ اب اس نے دیکھا یہ بندہ پھر بھی سلپ نہیں ہو رہا۔ ارے کیسے سلپ ہوگا، کیسے حق کے راستے سے ہٹے گا جب تربیت میرے نبی نے کی ہو کہ تمہیں قتل کر دیتے انہیں چھوڑ دیتے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بندہ تو اب بھی سلپ نہیں ہو رہا، کیا کیا جائے؟ کہا کہ پھر ایک کام کرو، ایک شرط پہ تمہیں چھوڑتے ہیں۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا تم میری پیشانی پر بوسہ دے دو، میں تمہارے 80 مجاہدین کو بھی چھوڑ دوں گا۔ اب آپ سوچیں ایک بندہ مومن ہو کر یہاں پر تو کوئی سید نہ بھی ہو، کوئی عالم نہ بھی ہو، اچانک سے کوئی شخص ہاتھ چوم لے تو کہتے ہیں یار تو نے اس شخص کے ہاتھ چومے جو بڑا گناہگار ہے، اس کے گناہوں کا مجھے پتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے سوچا کہ اگر میں اس بادشاہ کی پیشانی کو چومتا ہوں تو صرف میں نہیں، میرے 80 ساتھی بھی رہا ہو جائیں گے۔ فرمایا مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے۔ آپ نے اس ہرقل بادشاہ کی پیشانی کو چوم لیا۔ سودا بڑا سستا تھا، 80 مجاہدین آزاد ہو گئے۔ اب جب آزاد ہو کر واپس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آئے تو دیگر جتنے بھی مجاہدین تھے سب نے یہ قصہ سنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسکرانے لگے اور حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو اپنے پاس بلایا، کہا حذیفہ ادھر آؤ، تمہاری پیشانی کو میں بوسہ دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے ایک کافر کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ پھر بعد میں صحابہ کرام مذاق کرتے تھے عبداللہ تو وہ ہے کہ جس نے ایک کافر کی پیشانی کو بوسہ دیا، لیکن حضرت عبداللہ آگے سے فرماتے تھے تم یہ بھی تو دیکھو میں نے اپنے 80 بھائیوں کو رہا بھی کروایا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت عبداللہ کی پیشانی کو بوسہ دیا تو وہ رو پڑے، وہ رو پڑے۔ حضرت عمر نے پوچھا عبداللہ روتے کیوں ہو؟ کہا آج اللہ نے مجھ سے اتنا بڑا کام لے لیا،
ایک پیشانی پر 80 مجاہدین آزاد ہو گئے. آج کیا ہے؟ پوری فلسطین کی سرزمین پر مجاہدین کمر بستہ ہو کر مقابلہ کر رہے ہیں. کس کے ساتھ؟ یہودیوں کے ساتھ. واللہ میں اس دن پڑھ رہا تھا ہٹلر کے بارے میں. ہٹلر نے گنتی کے 7 یا 8 آدمی چھوڑے تھے یہودی، سارے مار دیے تھے ہزاروں کی تعداد میں. کسی نے پوچھا یار یہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو، سارے ہی مار دو. کہا کہ نہیں، بعد میں آنے والی نسل کو پتا چلے گا کہ ہٹلر یہودیوں کا دشمن کیوں تھا. آج ہم سوچتے ہیں کہ واقعتاً ہٹلر نے جو کام کیا تھا بڑا کمال کا کیا. آج کیا ہو رہا ہے؟ بحیثیت مسلمان میں اور آپ سوچیں نا، سارے کفار الکفر ملت واحدہ. امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے. دیکھو اس کے پاس اسرائیل میں آیا نہیں آیا، اس کی حمایت کی نہیں کی، اس کے اسلحہ دیا، ہتھیار دیے نہیں دیے، میزائل دیے نہیں دیے، سب کچھ دیا. الحمدللہ ہم مسلمانوں کے پاس غیرت تو ہے. اور یاد رکھو، جن مومنوں کے دلوں میں غیرت ہے ان کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہے، اور جن کے پاس ہتھیار ہے وہ بڑے مردہ زمین ہے. خدا کے لیے اٹھو، ان فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھاؤ. سوشل میڈیا بھر دو، اپنے اکاؤنٹ بھر دو، جو جیسا کام کر سکتا ہے کام کرے، لیکن آواز حق ضرور بلند کرو. اس لیے اتنی آواز بلند کرو، اتنے مجتمع ہو کر، یک آواز ہو کر، اتنی آواز آپ کی بلند ہو کہ ہمارے مردہ ضمیر حکمرانوں کے ضمیر جاگ جائے، انہیں غیرت آ جائے. اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا غیرت بڑی چیز ہے جہان تگودوں میں. غیرت بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن جس انسان کے اندر غیرت نہ ہونا، اس کے باپ کو اس کے سامنے گالی دو وہ سر جھکا کے کھڑا رہتا ہے. عزیزان محترم، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد اور نصرت فرمائے. اور یاد رکھو، میں نے پہلے کہا دعا مومن کا ہتھیار ہے. اب آپ نے دعا اخلاص کے ساتھ مانگنی ہے، اور ہر نماز کے بعد جس طرح اپنی پریشانی اور مشکلات کو دور کرنے کے لیے مانگتے ہو نا، ایسے ہی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے مانگو. ممکن ہے کہ کسی کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ابابیلوں کے ذریعے یا فرشتوں کے ذریعے ان فلسطینی مجاہدین کی مدد فرما دے. میری دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.